بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطاني وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمییز والتحصیل۔ اس عبارت کا پہلے ترجمہ دیکھیں اور اس کے بعد وہ بعد، یہ بعد ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو یہاں سے چونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ دوسرا مضمون بیان کر رہے ہیں، اس لیے وہ بعد لائے۔ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ فلولا الذی رأینا، پس اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا، کیا نہ دیکھا ہوتا؟ من سوء صنیع کثیر، یہ مفعول بھی ہے، رأینا فعل و فاعل، اور من سوء صنیع کثیر یہ مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی پر بھی کبھی من زیادہ آ جاتا ہے، تو من سوء صنیع میں جو من ہے یہ من زائد ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اصل عبارت ہے فلولا الذی رأینا سوء صنیع کثیر، یوں اصل عبارت ہے۔ اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا بہت سے ان لوگوں کی غلط روش کو، سوء صنیع کے معنی غلط طریقہ، غلط روش، ممن نصب نفسہ محدثا، جنہوں نے اپنے آپ کو محدث بنا کر کھڑا کر لیا ہے، فیما یلزمہم، اس چیز میں جو ان پر لازم تھی، من طرح الاحادیث الضعیفتی، یعنی ضعیف حدیثوں کو ڈال دینا، ڈال دینے سے مراد یہاں طرح سے مراد پس کچھ ڈال دینا، ترک کر دینا، بیان نہ کرنا، والروایات المنکرتی، اور منکر روایات کو ڈال دینا، وترکہم الاقتصار، اس ترکہم کا عطف ہو رہا ہے من سوء صنیع پر، یعنی اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا بہت سے ایسے لوگوں کی غلط روش کو، اور ہم نے نہ دیکھا ہوتا ان کے ترک کر دینے کو، وترکہم، ان کے ترک کر دینے کو، کس چیز کو ترک کرنا؟ ترک کا مفعول بھی ہے الاقتصار علی الاخبار الصحیحۃ المشہورۃ، صحیح مشہور حدیثوں پر اکتفا کرنے کو، مما نقلہ الثقات، جن کو ثقہ راویوں نے نقل کیا ہے۔ وہ ثقہ راوی کیا ہے؟ ان کی صفت ہے یہ المعروفون بالصدق والامانۃ، جو صدق و امانت کے ساتھ مشہور ہیں۔ بعد معرفتہم، یعنی بہت سے لوگوں نے جو غلط طریقہ اختیار کیا ہے، جن کے غلط طریقے کا ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے، یعنی ضعیف حدیثوں کو اور منکر روایات کو بیان کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صحیح حدیثوں کو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، تو ان کا یہ عمل جو ہے بعد معرفتہم، ان کے جاننے کے بعد ہے، وہ اقرارہم بألسنتہم، اور ان کے اپنی زبانوں سے اقرار کرنے کے بعد ہے۔ کس چیز کا اقرار؟ ان کثیرا مما یقذفون بہ الی الاغبیاء من الناس، کہ بہت سی وہ حدیثیں جن کو وہ لوگوں کے سامنے یقذفون بہ، قذفہ کے معنی ہے یہاں بے سمجھے بوجھے آگے بیان کر دینا، تو جن کو وہ عوام کے سامنے بے سمجھے بوجھے بیان کر دیتے ہیں، ہوا مستنکرن، وہ منکر روایات ہیں، ٹھیک ہے، ہوا مستنکرن، وہ منکر روایات ہیں، یہ بات وہ جانتے ہیں پھر بھی بیان کرتے ہیں۔ اور مستنکرن سے مراد یہاں متن حدیث منکر ہو، یہ ہے حدیث کا متن جو ہے وہ منکر ہو۔ ومنقول عن قوم غیر مرضیین، اور ایسے راویوں سے منقول ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں، ایسے ناپسندیدہ راوی ہیں، ممن ذم الروایۃ عنہم ائمۃ الحدیث، کہ جن سے روایت کی ائمہ حدیث نے مذمت بیان کی ہے۔ کون سے ائمہ حدیث نے؟ چند نام لے لیے ہیں مصنف نے، مثل مالک بن انس، جیسے حضرت مالک بن انس، شعبہ ابن حجاج، سفیان ابن عیینہ، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن ابن مہدی، وغیرہم من الائمۃ، اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث، ان لوگوں نے
ایسے ناپسندیدہ روات سے روایت کرنے کو ناپسند کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یہ محدثین جنہوں نے اپنے آپ کو محدث بنا کر یعنی پیش کیا ہے وہ جانتے ہیں اور اپنی زبانوں سے اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ضعیف حدیثوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور منکر روایتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اقرار بھی کرتے ہیں، پھر بھی وہ عمل کرتے ہیں. اور ان کے اس عمل کا ہم نے کیا کیا ہے؟ مشاہدہ کیا. ہم نے ان کی اس غلط روش کو دیکھا. تو مصنف نے کہا لما سہل علینا، یہ لولا کا جواب ہے. اوپر لولا آیا نا، فلولا الذی رأینا، اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب ہے لما سہل علینا الانتصاب، تو ہمارے لیے آسان نہ ہوتا. دیکھو انتصاب لفظ آیا ہے یہاں، اس کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا. ٹھیک ہے، یعنی کمر بستہ ہونا، تیار ہونا. تو ہمارے لیے آپ کی درخواست پر کھڑا ہونا، یعنی آپ کی درخواست کے مطابق کمر بستہ ہو جانا اور صرف صحیح حدیثوں کی کتاب کو مرتب کر دینا، صحیح حدیثوں کی کتاب کو لکھ دینا، تالیف کر دینا آسان نہ ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کی درخواست کے مطابق. من التمییز والتحصیل، یہ لما سألت میں جو ما مبہمہ ہے تو اس کا بیان ہے من التمییز. تمیز سے مراد یہاں یعنی صحیح اور ضعیف حدیثوں کے درمیان تمیز کرنا، اور تحصیل کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد یہاں یعنی صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرنا. تو لما سہل علینا الانتصاب کا ترجمہ ہو گیا تو ہمارے واسطے آسان نہ ہوتا تیار ہونا اس چیز کے لیے جس کا آپ نے سوال کیا، یعنی صحیح اور ضعیف حدیثوں کے درمیان تمیز کرنا، و تحصیل اور صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرنا. ولیکن من اجل ما اعلمناک من نشر القوم الاخبار المنکرۃ، لیکن اس وجہ سے کہ جو ہم نے آپ کو بتا دی، کیا بات بتا دی ہم نے آپ کو؟ من نشر القوم یعنی لوگوں کا پھیلانا، الاخبار المنکرۃ منکر روایات کو، بالاسانید الضعاف المجہولۃ ضعیف کمزور سندوں سے، وقذفہم بہا الی العوام اور ان لوگوں کا ان ضعیف حدیثوں کو بے سمجھے بوجھے آگے بیان کر دینا، یعنی ان عوام تک، الذین لا یعرفون عیوبہا جو ان کے عیوب کو، عیوبہا میں ضمیر کا مرجع اخبار منکرہ، ٹھیک ہے، ان کے عیوب کو نہیں جانتے ہیں. خف علی قلوبنا اجابتک الی ما سألتا، تو آپ کی درخواست پر لبیک کہنا ہمارے دل پر ہلکا ہو گیا. یا اس کا ترجمہ یوں کریں گے، ہمارے دل پر آپ کی درخواست قبول کرنے کا بوجھ ہلکا ہو گیا. تو یہ اس عبارت کا ترجمہ ہو گیا ہے. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ شروع مقدمے میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہم نے اپنی اس صحیح مسلم کو کیوں تالیف کیا ہے، کیونکہ آپ کے ایک شاگرد احمد بن سلمہ نے آپ سے درخواست کی تھی کہ صرف صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ آپ مرتب فرما دیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، وہ صفات ما سبق میں اپنی تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہیں کہ تکرار نہ ہو، صرف اس کے اندر صحیح حدیثیں ہوں، اور حدیثوں کی جو متعلقہ بحثیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہ ہوں، یعنی مسائل کا استنباط ان کے اندر نہ کیا گیا ہو. کیونکہ جو متعلقہ بحثیں ہیں ان متعلقہ بحثوں میں عام آدمی اگر پڑھے گا تو صرف صحیح حدیثوں سے فائدہ حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. عام آدمی کے واسطے تو یہی بہتر ہے کہ صرف صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ اس کے سامنے ہو اور وہ براہ راست حدیثوں سے استفادہ کرے اور ان کو پڑھے پڑھائے اور سمجھے اور عمل کرے، عامل بالحدیث بنے. ٹھیک ہے، تو آپ کی اس شاگرد کی درخواست کی وجہ سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس صحیح مسلم کو تالیف فرمایا تھا، اور یہاں کتاب کی تصنیف کا ایک دوسرا بڑا سبب بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سبب کیا ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. اس کا حاصل یہ ہے، مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو محدث بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی ان کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے محدث ہونے کا. ان محدث لوگوں نے غلط روش اپنا لی ہے، غلط طریقہ اپنا لیا ہے. کیا غلط طریقہ؟ یعنی جان بوجھ کر ضعیف اور منکر روایات کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں بیان کرتے ہیں منکر روایات کو جبکہ وہ جانتے ہیں کہ منکر روایات بیان نہیں کرنی چاہیے، ضعیف روایات بغیر تحقیق بیان نہیں کرنی چاہیے؟ تو کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ان کے پیش نظر خدمت حدیث نہیں ہے، ان کے پیش نظر صرف اپنی شہرت اور اپنی ناموری ہے، اس لیے وہ یہ عمل کرتے ہیں. تو چونکہ اس لیے کرتے ہیں کہ شہرت اور ناموری ان کو چاہیے، تو اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا بعد معرفتہم و اقرارہم بألسنتہم،
حالانکہ وہ یہ بات جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی زبانوں سے اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ناپسندیدہ رواة سے روایت کرنے کی ائمہ حدیث نے مذمت بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ کون ائمہ حدیث؟ معتبر ائمہ حدیث، ان کے چند نام حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لیے ہیں: حضرت مالک بن انس، شعبہ ابن حجاج، سفیان ابن عیینہ، یحییٰ بن سعید قطان، عبد الرحمن ابن مہدی، یہ 5 نام یہاں لیے ہیں۔ تو حضرت مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان لوگوں کی اس غلط روش کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو ہمارے واسطے آپ کی درخواست پر عمل پیرا ہونا آسان نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ ایک تو آپ نے درخواست کی تھی، اس کا تذکرہ شروع مقدمے میں آ چکا ہے، اور چونکہ ہم نے خود بھی بعض ایسے محدثین کو دیکھا کہ ان کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے محدثین ہونے کا، ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی شہرت و ناموری چاہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ غرائب کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کی درخواست پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ یہ بات یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ جی آگے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ وَعْلَمْ وفقك اللہ، پہلے اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر ترجمے کے بعد اس کا مطلب بیان کیا جائے گا۔ دیکھیے، وَعْلَمْ وفقك اللہ تعالی ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين الا يروي منها الا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه۔ اور جان لیجئے، اللہ آپ کو توفیق دیں کہ واجب ہے ہر اس شخص پر جو صحیح اور ضعیف روایتوں کے درمیان تمیز کو جانتا ہو اور ان راویوں کے نقل کرنے والے ثقہ راویوں اور ان روایتوں کو نقل کرنے والے ثقہ لوگوں کو جانتا ہو، من المتہمین، متہم راویوں کے مقابلے میں۔ کیا واجب ہے؟ اللہ یروی منہا، کہ وہ حدیثوں میں سے روایت نہ کرے، الا ما عرفا، مگر انہی روایات کو جن کے مخارج کی صحت کو وہ جانتا ہو۔ دیکھو یہاں لفظ آیا مخارج، یہ جمع ہے مخرج کی، اور مخرج کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ، لیکن مراد یہاں راوی حدیث ہے، حدیث کا راوی۔ تو چونکہ راوی سے حدیث نکلتی ہے اس لیے راوی حدیث کے لیے لفظ مخارج مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کر لیا۔ تو وہ نہ روایت کرے حدیثوں میں سے مگر انہی حدیثوں کو جن کے مخارج کی صحت کو وہ جانتا ہو، وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِهِ، اور ان کے نقل کرنے والوں کے اندر ستارہ کو جانتا ہو۔ ستارہ کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں پردہ، ٹھیک ہے، یعنی حدیث کو نقل کرنے والوں کے اندر پردے سے مراد یہاں عدالت ہے۔ لفظ ستارہ استعمال کر کے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مراد لیا ہے یہاں؟ راوی کے اندر پائی جانے والی عدالت۔ وَأَن يَتَّقِيَ منها ما كان منها عن اہل التهم والمعاندین من اہل البدع، اور اس پر واجب ہے کہ وہ بچے ان لوگوں کی روایتوں سے کہ جو کیا ہیں، غیر ثقہ ہیں اور متعصب قسم کے بدعتی ہیں، یا اس کا ترجمہ یوں کریں، اور جو روایتیں متہم اور معاند گمراہ لوگوں سے مروی ہیں ان سے اجتناب کرے۔ دیکھیے یہاں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بات بیان کر رہے ہیں کہ صرف صحیح روایتیں بیان کی جائیں، جیسا کہ ابھی پیچھے بتایا نا کہ بعض محدثین صرف اپنی شہرت و ناموری کے لیے غرائب کو بیان کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو غرائب کو نہیں بیان کرنا چاہیے، صرف صحیح روایتوں کو ہی بیان کرنا چاہیے۔ تو اسی کی مزید تشریح کرنے کے لیے یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ثقہ روات سے روایت کرنا ضروری ہے اور غیر ثقہ سے اجتناب لازم ہے۔ چنانچہ فرمایا مصنف نے کہ جو آدمی صحیح اور ضعیف روایتوں کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ روایت صحیح ہے اور وہ روایت غیر صحیح ہے، جس کو یہ امتیاز کرنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی جو ثقہ روات کو اور متہم روات کو پہچانتا ہے کہ فلاں راوی ثقہ ہے اور فلاں راوی متہم ہے، تو ایسے جاننے والے شخص پر ضروری ہے کہ صرف وہی حدیثیں بیان کرے کہ جن کے راویوں کی عدالت اس کو معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ الستارہ کا جو لفظ مصنف نے یہاں عبارت کے اندر استعمال کیا، اس الستارہ سے مراد وہی عدالت ہے۔
حدیث بیان کرنے والے کے اندر جو پائی جاتی ہے، تو جن راویوں کی عدالت اس کو معلوم ہو انہی کی روایتوں کو نقل کرے، اور جو متہم راوی ہیں، جیسا کہ یہاں کہا نا من المتہمین، تو متہم سے مراد یہاں کیا ہے؟ غیر ثقہ، راوی ثقہ نہیں ہے۔ اب ثقہ راوی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یا تو عدالت کے اندر نقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ضبط کے اندر نقص ہوتا ہے۔ یہاں دونوں مراد ہیں کہ ایسا راوی کہ جس کے اندر خواہ عدالت کی وجہ سے کوئی نقص آ گیا ہو یا اس کی صفت ضبط کی وجہ سے کوئی نقص آ گیا ہو، اور بیان کرنے والا جانتا ہے کہ فلاں راوی ناقص ہے، یعنی تو صفت عدالت اس کے اندر نہیں ہے یا صفت ضبط اس کی اچھی نہیں ہے، تو اس کی روایت کو نقل کرنے سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، اس پر بچنا واجب ہے۔ یہاں عبارت کے اندر المعاندین من اہل البدع کا لفظ آیا، جس کا ترجمہ کیا اور متعصب قسم کے بدعتی سے بچے۔ تو یہاں بدعت کی ایک چھوٹی سی بحث ملاحظہ فرما لیں۔ بدعت کی اولاً دو قسمیں ہیں۔ ایک بدعت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کفر ہو، یعنی ضروریات دین کا انکار پایا جاتا ہو اس بدعت کے اندر، اور دوسری اس کے برعکس ہے، یعنی ہے تو وہ بدعت لیکن اس کے اندر فسق پایا جاتا ہے اور ضروریات دین کا انکار اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ پھر جو آدمی بدعت کے اندر مبتلا ہے، اب اس کی صورتحال بھی یا تو یہ ہے کہ وہ اپنی اس بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، یا یہ ہے کہ بس خود ہی ملوث ہے اور دوسرے لوگوں کو بدعت کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے۔ اب بدعتی کی حدیث معتبر ہوگی یا نہیں، اس تفصیل کے جاننے کے بعد اصل مسئلہ یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ کوئی اگر بدعتی ہے تو علماء کے یہاں اس کی نقل کی ہوئی حدیث معتبر ہوگی یا نہیں، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ بدعتی کی حدیث معتبر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لکونہ کافرن، اس کو کافر قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بدعتی کو ان حضرات کے یہاں، اس لیے مطلقاً خواہ وہ اپنی بدعت کی طرف داعی ہو یا داعی نہ ہو، بہر دو صورت اس کی حدیث معتبر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بدعت، یعنی ایسی بدعت جس کے اندر صرف فسق ہو اور ضروریات دین کا اس کے اندر انکار لازم نہ آ رہا ہو، تو ایسا بدعتی کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحیح مذہب یہ ہے کہ ہر بدعتی کافر نہیں ہے۔ تو بعض علماء اگرچہ اسی بات کے قائل ہیں کہ ہر بدعتی کافر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بدعتی کی حدیث معتبر نہیں ہوگی، اور معتبر نہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ احداث فی الدین کی وجہ سے اس اعزاز کے لائق ہی نہیں رہا، دین میں نئی بات پیدا کر دینے کی وجہ سے حدیث بیان کرنے کا، حدیث کو نقل کرنے کا جو اعزاز ہے وہ اس اعزاز کے لائق نہیں رہا، اس وجہ سے منع کرتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بدعتی اگر اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہو، بلاتا ہو، تو اس کی حدیث کو رد کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر دعوت نہ دیتا ہو جبکہ اس کی بدعت کیسی ہو، جس کے اندر صرف فسق ہو اور ضروریات دین کا انکار نہ ہو، تو اس کی حدیث کو قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن قبول کرنے کی شرط وہی ہے جو آپ متعدد مرتبہ سمجھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، یعنی اس کے اندر صفت عدالت بھی ہو اور صفت ضبط بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بدعتی اگر بدعت صغریٰ کے اندر مبتلا ہے تو اس کی حدیث معتبر ہوگی، اور اگر بدعت کبریٰ کے اندر مبتلا ہے تو اس کی حدیث معتبر نہیں ہوگی۔ تو یہ مختصر سی ایک بدعت کے سلسلے میں بحث تھی جو یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، یعنی آج کی سبق کا جو آج وبعد یرحمک اللہ سے یہاں تک ہم نے پڑھا، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس عبارت کے اندر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی صحیح مسلم اس لیے بھی لکھی ہے کیونکہ ہم نے خود بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے غلط روش اختیار کر لی ہے، یعنی ضعیف حدیثیں اور منکر روایات کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ضعیف حدیثوں کو اور منکر روایات کو عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، غرائب کو بیان نہیں کرنا ہے، لیکن وہ غرائب کو پھر بھی بیان کرتے تھے کیونکہ ان کے پیش نظر اپنی شہرت و ناموری تھی۔
بیان کرتے تھے، تو ان کی یہ غلط روش جب ہم نے دیکھی تو آپ کی درخواست پر عمل کرنا، یعنی آپ کی درخواست چونکہ یہ تھی کہ صرف صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ منتخب کر کے تیار کر دیا جائے، تو آپ کی درخواست پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان محدثین کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ جنہوں نے غلط روش اختیار کر لی تھی، مزید یہ بات بیان فرمائی کہ صرف ثقہ روات سے روایت کرنا ضروری ہے، اور جو غیر ثقہ روات ہیں ان سے اجتناب لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَعْلَمْ وَفَّقَكَ اللَّهُ سے بیان فرمایا ہے۔ اب یہ جو دوسری بات بیان فرمائی حضرت مصنف نے، یعنی صرف ثقہ روات سے روایت کرنا ضروری اور غیر ثقہ روات کی روایتوں سے اجتناب ضروری، یہ جو بات بیان فرمائی ہے، اگلی عبارت کے اندر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیلیں بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کی 3 آیات پہلے ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حدیث پاک لائے ہیں اپنے اس دعوے پر اپنے اس دعوے کی دلیل کے لیے حدیثیں لائے ہیں۔ اب یہ 3 دلیلیں بیان کی ہیں، ان میں سے دوسری اور تیسری جو دلیل ہے اس کے اوپر ایک اشکال اور اس کا جواب بھی آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے عبارت کے اندر آئے گا وہ الخبر و انفارق مارہ مال شہادتی کے اندر، اس کو اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔